السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرفے کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ عرفے کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اور عرفے کے روزے کی نیت آپ کیسے کریں گے؟ اور یوم عرفہ کا روزہ آپ کس ملک کے حساب سے رکھیں گے؟ سعودی کے حساب سے یا اپنے ملک کے حساب سے؟ تو یہ چند باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور میری باتوں کو غور سے سنیے گا، اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے، یوم عرفہ یہ بخشش کا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یوم عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عرفات میں وقوف کرنے والے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، ان کو آگ سے آزادی دے دیتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کے دن ہی ایسا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا، اور یوم عرفہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، آگ سے آزادی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دے دیتے ہو۔ یعنی یوم عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں۔ تو یہ دن بخشش کا دن ہے۔ اور اس دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس دن روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ جو شخص یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، 2 سالوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبل والسنة التي بعد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں ہے، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دن روزہ رکھیں، آپ کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے وہ آئندہ 1 سال تک وہ نہیں مرے گا، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ 1 سال کے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ تو بندہ جب زندہ ہوگا تب اس سے گناہ ہوں گے نا، جب مر جائے گا تو گناہ کہاں سے کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بندہ زندہ ہوگا تبھی تو گناہ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ بہرحال یہ تو اشارتاً علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے، ایک اشارہ مل رہا ہے، لیکن یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ ایک دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس دن آپ خود بھی روزہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ اس ویڈیو کو سن کر وہ بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھ سکے اور ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تو یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہو گئی۔ اب روزے کی نیت آپ کیسے کریں؟ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ ان کو روزے کی نیت کا طریقہ نہیں آتا کہ نیت کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیے، روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے نیت کریں گے تو آپ کا روزہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ دل ہی دل میں نیت کر لیں، یہی کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ میرا کل روزہ ہے یا عرفے کے دن میں کل روزہ رکھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ کا سحری کے لیے اٹھنا، کھانا اور پینا یہی نیت کے قائم مقام ہے۔ انشاءاللہ آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ زبان سے ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ یوم عرفہ کا روزہ یہ کس ملک کے حساب سے رکھنا چاہیے، سعودیہ کے حساب سے یا اپنے ملک کے حساب سے؟ تو یوم عرفہ کا روزہ ہر کوئی اپنے ملک کے حساب سے رکھے گا۔ جس کے ملک میں جس دن 9 ذی الحج ہوگی اسی دن جو ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ سعودیہ کے یوم عرفہ کا اعتبار نہیں ہوگا کہ وہاں پہ جس دن یوم عرفہ ہو اسی دن آپ کو روزہ رکھنا ہے، اسی دن آپ کو یوم عرفہ منانا ہے، نہیں، بلکہ جس کے ملک میں جس دن 9 ذی الحج ہو اسی دن آپ کے لیے یوم عرفہ ہے، اور اسی دن آپ کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح آپ اپنے ملک میں 5 وقتہ نمازیں
सूरज की गुरूब और तुलू होने के एतबार से पढ़ने की मुकल्लफ है। इसी तरह यौम अरफा का एतबार भी आपके अपने मुल्क के हिसाब से होगा। आपके मुल्क में जिस दिन 9 ज़िलहज हो उसी दिन जो है आपके लिए यौम अरफा है और उसी दिन आपके लिए रोज़ा रखना मुस्तहब है। तो यौम अरफा के हवाले से ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।